کبھی سوچا ہے کہ اگر اپنی زندگی کی ساری ضرورتیں، ساری خواہشوں کو بس ایک دعا میں سمیٹنا ہو تو دعا کیسی ہوگی؟ آج ہم پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے آئی ایک ایسی بہت گہری اور مکمل دعا کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ بس چند الفاظ نہیں ہیں، یہ تو زندگی جینے کا ایک پورا نقشہ ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں اس میں کیا کیا چھپا ہوا ہے۔ یہ ہے وہ دعا۔ دیکھنے میں تو یہ چند لفظ لگتے ہیں، ہے نا؟ مگر اصل میں یہ زندگی کے 5 سب سے بنیادی، سب سے ضروری مانگوں کا ایک بہت ہی طاقتور مجموعہ ہے۔ تو آئیے اس کے ہر حصے کو قریب سے دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ آخر یہ اتنی خاص کیوں ہے۔ پہلا ستون، مغفرت کی دعا، یعنی اللہ سے معافی مانگنا۔ سیدھی سی بات ہے، ایک صاف دل اور نئی شروعات کے بغیر کوئی آگے کیسے بڑھ سکتا ہے؟ کسی بھی روحانی سفر کا پہلا قدم ہی یہی ہوتا ہے، اپنی غلطیوں کو ماننا اور پھر پاک صاف ہونے کی دعا کرنا۔ تو دعا شروع ہوتے ہی ان الفاظ سے، اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے معاف فرما۔ دعا شروع ہوتی ہے ان الفاظ سے، اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے معاف فرما۔ اس کا مطلب صرف معافی مانگ لینا نہیں ہے، بلکہ یہ ماننا ہے کہ ہم انسان ہیں، ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں اور ایک نئی شروعات کے لیے ہمیں اوپر والے کی مدد چاہیے۔ یہی وہ بنیاد ہے جس پر وہ روحانی پاکیزگی کی عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ دوسرا ستون ہے رحمت کی دعا، یعنی ورحمنی۔ یہ لفظ مغفرت سے ایک قدم آگے کی بات ہے۔ یہاں صرف گناہوں کو مٹانے کی بات نہیں، بلکہ آئندہ کے لیے اللہ کی رحمت، ان کی مہربانی، ان کی کرم نوازی مانگی جا رہی ہے۔ جیسے کوئی بچہ غلطی کرنے کے بعد صرف معافی نہیں چاہتا، وہ اپنے والدین کا پیار، ان کا یقین اور وہ احساس بھی چاہتا ہے کہ ماں، ہاں سب ٹھیک ہے، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ تیسرا ستون یعنی ہدایت کی دعا، یعنی وحدنی۔ یہ دعا سیدھے راستے کی رہنمائی کی۔ زندگی کے اس پیچیدہ سفر میں ہم اللہ سے سمت مانگتے ہیں، ایک رہبر مانگتے ہیں، اور یہ رہنمائی صرف بڑے فیصلوں کے لیے نہیں بلکہ ہماری روزمرہ کی چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے بھی ہے۔ وہ چھوٹے فیصلے جو ہمیں بہتر انسان بناتے ہیں اور ایک بامعنی زندگی کی طرف لے جاتے ہیں۔ چوتھا ستون عافیت کی دعا، یعنی وعافنی۔ یہ صرف جسمانی صحت نہیں ہے بلکہ ذہنی سکون، پریشانیوں سے حفاظت اور ہر اس تکلیف سے بچاؤ کی دعا ہے جو ہمیں جسمانی یا ذہنی طور پہ نقصان پہنچا سکتی ہے۔ یہ دعا سلامتی، تندرستی اور دل کے سکون کی ہے۔ پانچواں ستون رزق کی دعا، یعنی ورزقنی۔ یہ رزق کی دعا ہے، مگر یاد رکھیے کہ رزق صرف پیسہ نہیں ہوتا، رزق میں علم بھی شامل ہے جو ہمیں بہتر بناتا ہے، خاندان بھی جو ہمیں سہارا دیتا ہے، اور وہ سب چیزیں جو زندگی کو برقرار رکھتی ہیں۔ یہ اس دعا کا بہاؤ کتنا حسین ہے۔ سب کچھ مغفرت سے شروع ہوتا ہے، پھر آتی ہے رحمت، اس کے بعد ہدایت، پھر عافیت اور آخر میں رزق۔ یہ صرف الفاظ کی فہرست نہیں ہے، یہ تو ایک بھرپور مکمل زندگی کا نقشہ ہے۔ جب ہم اسے غور سے دیکھتے ہیں تو لگتا ہے کہ ہر لفظ کے اندر ایک پوری دنیا سمائی ہوئی ہے۔ اس کی سادگی میں ہی اس کی سب سے بڑی طاقت اور خوبصورتی رہتی ہے۔ تو اگلی بار جب زندگی الجھی ہوئی لگے، دل بھاری ہو، راستہ دھندلا لگے، تو بس اس سادہ سی دعا کو یاد کر لیں۔ شاید یہی وہ دعا ہے جو ہماری گہری ضرورتوں اور خواہشوں کو سب سے خوبصورت انداز میں بیان کر دیتی ہے۔ اللہم اغفر لی ورحمنی واہدنی وعافنی ورزقنی۔ اے اللہ مجھے معاف فرما، مجھ پر رحم فرما، مجھے ہدایت دے، مجھے عافیت عطا فرما اور مجھے رزق دے۔